اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حسین ہم سب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں محمد نور الحسن اور حرمت کی یہ گھڑیاں، حرمت کا مہینہ اور ذکر ہم کر رہے تھے خیر کثیر کا. تو بے اختیار آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. اللہ آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے. ہمیں حسین کے سوا ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اور ہم ان سے آج جس موضوع پر بات کریں گے خاص طور پہ وہ ہے واقعہ کربلا کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات، شمول صبر بطور خاص، اور پھر وہ جسے آپ مینٹل اسٹرینتھ کی بھی ہم بات کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں، جسے ہم استقامت کے معنوں میں بھی لیں گے. پھر وہ ہم آج کل ڈسٹریکشنز بھی کہتے ہیں. تو وہ فوکس جو ہمیں لگتا ہے کہ آج کل بہت ہمارا سپین بھی کم ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کیسے آئینہ ہے واقعہ کربلا ہمارے لیے. وہ کون سے روشنی کے مینار ہیں روحانی اور اخلاقی طور پہ جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے، کیوں رستہ کھوٹا ہو رہا ہے ہمارا. ہمارے انتہائی قابل احترام میرے بائیں جانب علامہ سجاد حسین جوادی صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب. علامہ سجاد جوادی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور علامہ شہزاد مجددی صاحب کے دائیں طرف تشریف فرما ہے مفتی سخاوت صاحب. جزاکم اللہ بالخیر. واقعہ کربلا کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات، یہ سال 2024 صبر کی معراج، استقامت کی معراج، وفاداری کی معراج، راضی بالرضا ہونے کی معراج. کیا اسباق ہیں جو ہم ایک ایک کر کے جن کا ذکر خیر بھی فرمائیں؟ جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین کوئی عام نہیں بلکہ آپ نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب نواسہ تو نانے سے ہو سکتا ہے، مگر نانا نواسے سے کیسے ہے، یہ پیغام پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میری بقا کا نام حسین ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جو رخ کیا، آپ نے سفر کیا، تو کربلا کے منظر کو آپ نے پہلے ہی جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے خبر دے دی تھی جناب ام سلمہ کے ذریعے، اور پیغمبر اسلام نے خود بھی امام حسین علیہ السلام سے کئی بار فرمایا کہ اور ہر نبی کا امتحان لیا گیا، لیکن کہا کہ بیٹا آپ کا بھی امتحان ہوگا، لیکن یہ مارکہ جو ہے یہ حق و باطل کا تھا. امام حسین علیہ السلام نے حق کے دامن کو تھاما اور باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. علامہ صاحب، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابھی جب علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے تو مجھے اس میں ایک بہت عام بات جو ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ. وہ کہتے ہیں a stitch in time saves 9، ہم آج کل میں کرتے ہیں کہ کتنا پرومپٹ، آپ کو کلیئرٹی کتنی چاہیے ہوتی. کیا آپ کو نظر آتا ہے بالخصوص فیصلہ سازی کے حوالے سے، یہ بھی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علامہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عشق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. عشق خلیل بھی ہے، خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ ساری اس عشق الہی کی تعبیریں ہیں جس کا مجسم پیکر تھے امام علی مقام. سبحان اللہ، عشق الہی کی تعبیریں امام حسین رضی اللہ. اور یہ قرآن پاک کی دیکھیے، علامہ نے کہا تھا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت،
اس ایک مصرے نے اتنا مجھے تڑپایا. نقش اللہ برصحرا نوشت. شاہ جی قلم سے لکھنے والے مفسر تو آتے رہے جاتے رہے نا. یہ انفرادیت کیا ہے یار؟ حسین حسین کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دیکھیے اس اینگل سے ذرا، حسین کا اختصاص کیا ہے، اس کی انفرادیت کیا ہے؟ وہ تنہا اکیلا، اور کر کیا رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس نے اس پہ تقریر نہیں کی. فرق یہ ہے حسین نے اس کی تفسیر لکھی نہیں ورقے پر، کرتاس پر، قلم سے نہیں لکھی. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. کربلا کو بھی جو بقا و حیات و زندگی ملی ہے وہ یوں ملی ہے، یعنی کربلا کو ایک کرتاس تصور کر لیجئے، اللہ اکبر، اور حسین کو وہ قلم تصور کر لیجئے. وہ اپنے وجود سے الا اللہ کی تفسیر لکھ رہا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. اب اس کو اسکیل دیکھیں کہاں تک لے گئے ہیں. کربلا سے تا صبح قیامت تک کی اس نے رینج دی ہے امام حسین نے. تا قیامت قطع استبداد کرت، موج خون او چمن نجات کرت. سیاہی سے نہیں لکھا، اپنے خون سے لکھا ہے. نور الحسن صاحب، ایک ہے ہم صبر پہ گفتگو کر. حسین نے خود صبر بن کے دکھایا. حسین مجسم صبر ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں ارشاد کیا، ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کہتے نہیں ہیں، کر کے دکھاتے ہیں. 2024 ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا کہاں کو جانا ہے، کس نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے؟ کیونکہ ایک انسینٹی، ایک دیوانگی، ایک تشدد پسندی آپ کو ہر طرف دکھائی دے رہی ہے. کہاں ہمیں واپس لوٹنا ہے ان روحانی تعلیمات کی طرف؟ نام صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نور الحسن صاحب، یقیناً آج آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، سچی بات میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں، وہ دل کی تاروں کو چھیڑ رہا ہے. اور جیسے آپ کی آنکھیں حضرت علامہ مجدی صاحب کی گفتگو کے دوران، حضرت علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران پرنم ہوتے میں نے دیکھی، یقیناً یہی میری کیفیت چل رہی تھی. مفتی سخاوت صاحب بھی اس طرح تھے. یقیناً ہر جو ایمان والا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ایک خاص اللہ کی مہربانی اور رحمت سے کیفیت طاری ہوتی ہے. تو آپ بار بار روحانی اور تعلیمی ہم نے کدھر رجوع کرنا ہے، تو یقیناً جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پر ہمیں متوجہ فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، ہم نے ادھر ہی رجوع کرنا. آپ نے فرمایا تھا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی بہت ہی وقی بھاری دو حقیقت کے سرچشمے حقیقتیں دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھا تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تشدد کی، انحراف کی، دہشت گردی کی، اور فکری جو ہمارا زوال ہے اس کی، تو یقیناً ہم اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت اور وصیت کو چھوڑا. اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اول ما کتاب اللہ فی الہدی والنور، میں تمہیں پہلی وہ حقیقت اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے ہدایت تمہارے لیے بھیجی ہے، وہ سرچشمہ ہدایت ہے. اس کے ساتھ فرمایا تمسکوا بہ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو. فحث علیہ ورغب فی، امت کو رغبت دی کہ بس قرآن سے جڑے رہنا. اور دوسرا فرمایا، موطا امام مالک میں ایک دن خطبہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں ہدایت کے سرچشمے ضلالت سے بچنے کے لیے دو دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سیرت ہے. اور یہاں جو خطبہ فرمایا نا غدیر خم پر، حجۃ الوداع سے واپسی پر، وہاں پر کتاب اللہ کے ساتھ سنت اور سیرت کو پیش نہیں کیا. وہاں فرمایا میں اپنے اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اپنی اطرت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تفسیر کے طور پر جہاں اپنی سیرت کو پیش کیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کو بھی پیش کیا ہے کہ جس طرح قرآن کی تفسیر میری سیرت ہے، میرا اخلاق ہے، میری سنت ہے، میرا طرز حیات ہے، اسی طرح میرے اہل بیت کا جو طرز حیات ہے وہ بھی قرآن کی تعبیر ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے. سبحان اللہ. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان کہ گناہوں کے ذریعے حاصل ہونے والی فتح در حقیقت فتح نہیں، جو برائی کی مدد سے غلبہ حاصل کرتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے. مفتی سخاوت صاحب، یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اب لالچ کی بھی بات آئی، جس نے
جس کی تمنا کی اور جو چاہا اس سے وہ مل گیا، اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے۔ لیکن اب آپ بھی ماشاءاللہ جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت ڈسٹریکشنز ہیں، بہت رستہ بھٹکانے کو چیزیں ہیں، لالچ ہے، طاقت ہے، یہ ساری چیزیں۔ جب ہم وہ روحانی اور اس نفسیاتی اس روشنی کی بات کر رہے ہیں جو منبع ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، جب یہ سب خزینہ یہاں موجود ہے تو کیا چیز ہے جو ہمیں اس رستے پر چلنے سے روکتی ہے؟ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ نور الحسن بھائی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں یا معاشرے میں افراد کو اس رستے پر چلنے سے روکتی ہے، جی، سب سے پہلی چیز تو دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کی ضد یا اس کا الٹ کہہ لیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کی تعلیمات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ عطا نہ فرماتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب کسی بندے کے سامنے دنیا کی محبت آ جاتی ہے، عہدے کا لالچ آ جاتا ہے، تو پھر وہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جب اس چیز کو پسے پشت ڈال دیتا ہے تب ہی تو اسے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ روح اور جسم یہ دو چیزیں ہیں نا، ان کی بھی طاقتیں ہیں۔ روح کی طاقت کیا ہے؟ ذکر خدا۔ اور جسم کی طاقت کیا ہے؟ اگر ہم صرف اور صرف جسم کی بات کریں تو شہوانی قوتیں ہیں، انسان کے اندر خواہشات ہیں، اگر وہ ان کے در پہ ہوتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی روح کو پاکیزہ کر کے یوں سمجھیں کہ رونے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، دل کا زنگ جب اترتا ہے نا، تو پھر اس کو روح کی وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے کہ پھر اسے کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کبھی مشکل نہیں لگتا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اور شاید ہم سب کا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب واپس آئیں گے تو یہ بات ضرور ہم کریں گے کہ پرائرٹیز کیا ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، ایک پرائمری ہے، ایک سیکنڈری ہے۔ ہم نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو وہ کیا پرائمری، اس ترتیب کو جو آپ نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا کہ بے ترتیبی اور بد ترتیبی کو ختم کرنا ہے،